بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر عرفان گل۔ معزز ناظرین کرام، عالمی ادارہ صحت WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں اور پاکستان میں جس بیماری کی وجہ سے زیادہ شرح اموات ہے وہ ہے مائوکارڈل انفیکشن، دل کا اٹیک یا عارضہ دل۔ تو اس موضوع پر آج بات کریں گے کہ دل کا اٹیک ہوتا کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے DHQ ہاسپٹل بکھر کے معروف اور ماہر ناز کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ جناب ڈاکٹر محمد ناصر کامران گانگلہ صاحب موجود ہیں۔ تو سر سے ہم پوچھیں گے کہ دل کا اٹیک ہوتا کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے ٹائم دیا سر جی۔ تو سر میرا سوال ہے، کیونکہ ہمارا جو چینل ہے یہ سادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو آپ سر کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ دل کا اٹیک ہوتا کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ دل کا اٹیک یہ ہوتا ہے کہ دل کی جو شریان ہے نا اس میں بلاکیج ہو جاتی ہے کئی دفعہ، جس سے دل کے جو پٹھوں کو بلڈ کی سپلائی ہے وہ رک جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، مریض کو چیسٹ پین شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا سر۔ تو اس کی جو سب سے کامن کاز ہے، ڈفرینٹ اس کے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے آج کل تو ینگ ایج میں بھی ہو رہے ہیں، اچھا سر۔ لیکن انیشیلی یہ ہوتا تھا کہ ابو 50 میلز میں اور ابو 60 فیمیلز میں، 50 اور 60 سال سے سر۔ 50 اور 60 سال سے اوپر، 60 سال کی فیمیل اور 50 سال کا میل، اس سے اوپر جو ہوتا تھا تو اس کا رسک فیکٹرز بڑھ جاتے تھے۔ صحیح۔ لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جو کامن جو لوگوں کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اس کی وجہ سے اب ایج کوئی رسک فیکٹر نہیں رہا، کسی بھی ایج میں MI ہو سکتا ہے ابو 20۔ اچھا سر۔ جی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں اسموکنگ سب سے زیادہ کاز ہے، ڈائبٹیز اس کی لیڈنگ کاز ہے، شوگر اور سگریٹ نوشی، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا اور کنٹرول نہ ہونا، اور فیملی ہسٹری، یعنی کہ آپ کی فرسٹ ڈگری ریلیٹیو جن میں آپ کے ماں باپ بہن بھائیوں میں اگر یہ بیماری ہو تو یہ موروثی بیماری ہے، یہ آگے جا سکتی ہے۔ اچھا۔ ایک یہ اس کی کاز ہے۔ اچھا۔ یہ رسک فیکٹرز ہیں ڈفرینٹ، جو کازز ہیں وہ بھی ایک، ان رسک فیکٹرز کو بھی آپ کازز کہہ سکتے ہیں، وجوہات کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جو سب سے زیادہ جس کو ہم ختم کر سکتے ہیں یا جس رسک کو ہم کم کر سکتے ہیں وہ ہے سیڈنٹری لائف سٹائل۔ ہم لوگ فزیکلی بالکل کوئی ہماری واک نہیں ہے، ہم چلتے پھرتے نہیں ہیں، زیادہ تر ہم جو ہے نا گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں یا موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں، اور مرغن غذائیں ہم کھاتے ہیں، بازار کی چیزیں کھاتے ہیں۔ تو اس چیز سے جو ہے نا کولیسٹرول اور اس طرح کی چیزیں جب زیادہ ہوتی ہیں باڈی کے اندر، موٹاپا زیادہ ہوتا ہے تو اس کے دل کے امراض ہونے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے یہ تقریباً جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے پیشنٹ کو چیسٹ پین شروع ہو جاتی ہے، سیویئر قسم کی سینے میں، اور سینے میں درد کی ایک چیز آپ نے ضرور اس میں ذہن میں رکھنا ہے کہ دل آپ کا لیفٹ سائڈ پہ، اور جو دل کا درد ہوتا ہے وہ دل کے اوپر نہیں ہوتا یوزولی۔ ویسے تو ایٹیپیکل پریزنٹیشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، دل کا درد عام طور پہ چھاتی کے درمیان میں ہوتا ہے، اور وہ پھیل جاتا ہے پوری چھاتی میں، اور بازوؤں میں بھی جا سکتا ہے، اوپر جبڑے میں بھی جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ مریض کو پسینہ آ سکتا ہے، الٹی آ سکتی ہے، گھبراہٹ ہو سکتی ہے، اور مریض جو ہے نا کافی زیادہ اس کے چہرے کے اوپر ایک پریشانی آپ کو نظر آئے گی، اور پین بہت زیادہ اس میں شدید ہوتا ہے ہارٹ اٹیک میں۔ اچھا سر۔ تو یہ اس کی علامات ہیں۔ اور اس کے علاوہ سر اگر جیسے آپ نے علامات بتائی ہیں، جی، یہ جو سہولیات ہیں یہ تو ظاہر ہے ایک جہاں پہ دل کی کوئی اسپیشلٹی موجود ہے وہاں پہ اس کا علاج اویلیبل ہوتا ہے۔ جیسے اب DHQ ہاسپٹل بکھر میں اس کا علاج موجود ہے۔ اگر میں پیریفری میں رہتا ہوں، گاؤں میں رہتا ہوں، وہ شہر سے 50-60 کلومیٹر دور ہے، صحیح ہے، تو وہاں پہ مریض کو اگر یہ علامات آئی ہیں تو وہاں کے جو اس کے ریلیٹیو ہیں، جو اس کے لواحقین ہیں، وہ ایسا کون سی ابتدائی طبی امداد فرسٹ ایڈ کریں تاکہ وہ ہسپتال میں پہنچنے تک کچھ نہ کچھ مریض سنبھل جائے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہر گھر میں ڈسپرین کی گولی ہونی چاہیے۔ اچھا۔ ہاں، 300 ملی گرام میں آتی ہے ڈسپرین کی گولی۔ اگر کسی کو بھی اس طرح کی علامات آئیں تو فوری طور پہ اس کے لواحقین کو چاہیے کہ اس کو کہیں کہ یہ گولی چوس لیں، ڈسپرین کی پوری گولی چوس لیں۔ اس سے 30% جو ہے نا چانسز یہ ہوتا ہے کہ جو کلاٹ آیا ہے وہ ڈیزالو ہو کے خود ہی چینجز ریورٹ ہو جائیں۔ اچھا۔ اس کا میجیکل رول ہے ڈسپرین کا۔ ڈسپرین ہر گھر میں ہونی چاہیے، ساتھ میں آپ اینجیسڈ بھی رکھ لیں اگر چیسٹ پین ہے۔ یہ آپ دونوں اینجیسڈ سر مطلب زبان کے نیچے رکھنے والی ایک گولی ہوتی ہے ہارٹ اٹیک میں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں آپ فوری طور پہ دے دیں، اور جو پیریفریز کے ڈاکٹرز ہیں اسپیشلی THQ لیول پہ،
وہاں پہ ہمارے پاس تھرومبولائز کرنے کی ایک ہوتا ہے کلوٹ ڈیزالو کرنے والا انجیکشن ہوتا ہے، اسٹریپٹوکائنیز اسے کہتے ہیں. اچھا سر. وہ صرف DHQ کے اوپر موجود ہے. تو اگر اس طرح کی علامات ہیں کہ مریض کو سویئر پین ہے، شدید درد ہے، پسینے آ رہے ہیں، اور اس طرح ان کو مطلب ڈاؤٹ ہے ہسٹری کی بنیاد پہ کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہے، تو انہیں فوری طور پہ اس کو ڈسپرین ایک گولی پوری، 4 گولیاں کلوپی ڈوگریل کی اور 1 cc ہیپرین یہ لگا کے فوراً DHQ اس کی ابتدائی طبی امداد ہے، فرسٹ ایڈ. جی یہ فرسٹ ایڈ THQ لیول پہ ہے. گھر کے لیول پہ آپ کے پاس صرف ڈسپرین اور NGSID کا آپشن ہے، وہ آپ دے دیں گے. اس سے بھی کافی حد تک مریضوں کا پین بھی ریلیو ہو جاتا ہے اور اٹیک کی جو سیویرٹی ہے اس کو ہم کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں. اس کے بعد مورٹیلٹی بینیفٹ 30% ہے. اچھا سر. اگر آپ ڈسپرین فوری طور پہ دے دیں تو اس کا بعض اوقات جو ہے نا جادوئی اثر ہوتا ہے اس کو. اچھا جی. اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی احتیاطی تدابیر ہر بندے کو اپنانی چاہیے کہ وہ یہ جو عارضہ دل ہے، دل کے دورے سے بچ جائے؟ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے آپ کی اگر موروثی بیماری آپ کے والدین میں کسی کو ہے، بہن بھائیوں میں، اس کے اوپر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ رسک فیکٹر آپ میں نیچے پروموٹ ہوگا ہی ہوگا، وہ مطلب اس کو جینیٹیکلی آپ اندر ختم ہی ہے. نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح شوگر ہے، شوگر کو آپ کیور نہیں کر سکتے، شوگر کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. صحیح. آپ نے شوگر اگر کسی کو ہے تو اس کو شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، میڈیسن ریگولر لینی ہے، پرہیز کرنا ہے. صحیح. اسی طرح بلڈ پریشر ہے، اس کی ریگولر میڈیسن لینی ہے، اس کے لیے جو پرہیز ہے نمک کا یا مرغن غذاؤں کا وہ بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تیسرا رسک فیکٹر ہے. چوتھا رسک فیکٹر ہے جو اسموکنگ ہے، اس کو آپ نے بالکل ختم کر دینا ہے. ٹھیک. اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں اور ادھر سے دل کی دوائیاں کھا رہے ہیں تو اس کا 50% افیکٹ ریڈیوس کر رہے ہیں، مطلب میڈیسنز کا برابر ہو گیا پھر وہ. ہاں، فائدہ نہیں ہے اس کا. صحیح. اور تیسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے اپنا ویٹ مینٹین رکھنا ہے، ویٹ آپ کا کم ہونا چاہیے. صحیح. تو اور چوتھی چیز ہے کہ آپ نے ریگولر واک کرنی ہے. اور واک کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 30 منٹ، ہفتے میں کم از کم 5 دن کرنی ہے. روزانہ 30 منٹ برسک واک، تیز واک کریں، اور ایٹ لیسٹ فار 5 days اے ویک، ہفتے میں 5 دن آپ نے لازمی یہ واک کرنی. اچھا. یہ چیزیں کر کے آپ کافی حد تک اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک. باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بڑا اچھا پروگرام شروع کیے، اس طرح کے مختلف آپ بیماریوں کے اوپر لوگوں میں آگاہی پیدا کریں، اس طرح کے انٹرویوز کریں ڈیفرنٹ اسپیشلسٹ کے. یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، اس کو عام انسان کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس نیک کام سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. آمین. سر میں ایک بار پھر آپ کا تہ دل سے بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے خصوصی ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا، ٹائم دیا. سر جزاک اللہ. شکریہ. تو جی ناظرین، یہ تھا ہماری آج کی لوگوں میں آگاہی کہ دل کا اٹیک ہوتا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. اللہ نگہبان.